बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं पाकिस्तान की सियासत में माहौल बहुत गर्म हो गया और ये गर्म होता है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मैंने आपको बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वन लाइनर मुझे समझ आया वो ये है कि DGISPR ने अपनी फौज के ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 3.5 साल में फौज पे जितने इल्जामात लगाए वो साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो सब कुछ साबित कर दिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी इमरान खान की कामयाबी और कोई हो नहीं सकती। लेकिन 9 मई को क्या हुआ था 2023 में? हुआ यह था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को घेर घार के अपने मैदान में ले गई थी। यानी जो एहतजाज हुआ उसको जिस किस्म का रंग दे दिया गया, बाद में जो कुछ किया गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने मैदान में यानी ताकत के मैदान में ले गई थी, सियासत के मैदान से घसीटते हुए। और ताकत के मैदान में उनके पास मुसल्लह लोग हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है। तो फिर 36,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो 2-3 दिन के अंदर ही 10,000 बंदा गिरफ्तार हो गया था। 36,000 लोग गिरफ्तार हो गए, 64,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए और पता नहीं क्या कुछ किया इन्होंने। 1 लाख घरों के ऊपर छापे मारे, लोगों के घर बार तोड़ दिए। ये लोगों के घरों में घुसते थे, उनके घरों के जो कमोड्स हैं वो तक तोड़ देते थे, बेसन तक तोड़ देते थे। इन्होंने फर्नीचर तोड़ दिए, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, टीवी, हर चीज तोड़ दी लोगों के घरों की। कहां से कहां धकेल दिया पाकिस्तानियों को। वो नफरत हमेशा रहेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये उससे भाग नहीं सकेंगे। ये जो इस मर्तबा हुआ, इमरान खान जेल में बैठकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस घसीट के अपने मैदान में ले आया। सियासत का मैदान इमरान खान है। इससे पहले जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ताकत के मैदान में इमरान खान साहब को ले गई थी। अब इमरान खान वापस घसीट के सियासत के मैदान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ले आया। ये उसका मैदान है। यहां पे DGISPR ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी और इन गलतियों को अगर एक लाइन में बयान किया जाए तो वो ये है कि DGISPR साहब ने अपनी फौज पे खुदकुश हमला कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कुछ हवा कम हुई थी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम नहीं बना पा रही थी, DG साहब ने कमाल मोमेंटम बनाया। हमने बड़े अरसे के बाद वो मनाजिर देखे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी पेशावर वाले जलसे में जिस तरह लोग निकल कर आए और जिस तरीके से वो जलसागाह भरी है, और जैसे वहां पे लोग आसपास इर्द गिर्द मौजूद थे, जो रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका कहीं पे झुकाव भी नहीं है। हमें तो मार मार के इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया ना, लेकिन बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनका कोई झुकाव ही नहीं है। वो जर्नलिस्ट अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जनाब ये कमाल हो गया। अवाम के अंदर बहुत गम गुस्सा है, बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलकर आ गए हैं। अब लोग निकल कर आए हैं, वहां पे जो तकारीर हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पे सीखने के लिए कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मैच्योर हो गई है लड़ाई लड़ते लड़ते, कि तहरीक इंसाफ ने DGISPR को गाली का जवाब गाली से यहां भी नहीं दिया। एक दिन पहले भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया। लेकिन पब्लिक को तो नहीं रोक सकता ना कोई, पब्लिक के मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पब्लिक वही बोल रही थी जो DG साहब बोल रहे थे। अब लोग बड़ों से सीखते हैं। DGISPR ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया पूरे जलसे के अंदर, लोग उसी लफ्ज से मुखातिब कर रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब है जो DG साहब ने काम किया और लोगों को सिखाया। ये नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए थी। अब हैरत की बात मुझे यह है कि पाकिस्तान के जितने भी जमहूरे हैं, चाहे वो MKM वाले हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे बाकी जमातों वाले हों, ये जमहूरे सारे के सारे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इनके ऊपर बेचारों पे दबाव डाला गया कि आओ यार आके हमें जो है वो आप कहो आकर के हमने ठीक किया है। तो अब वो जमहूरे कह रहे हैं जी हम 100% मुत्तफिक हैं, जो DG ने कहा। DGISPR ने जो कहा जी हम उससे मुत्तफिक हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से PMLN के लोग आ गए, वो उधर से जो है ऊपर से बलूचिस्तान का वजीर आला आ गया, MKM के बंदे इकट्ठे होकर बैठ गए, फारूक सत्तार वगैरह सारे। अब अंदाजा करें कि ये मुस्तरद शुदा शक्लें हैं। अवाम ने इनके ऊपर मोहर लगाई हुई है कि हमने इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अवाम ने इन शक्लों को मुस्तरद किया हुआ है और ये शक्लें जो है ये इनको इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप हमारी इज्जत बहाल करवाएं। लेकिन मामला फौज की इज्जत का नहीं है। फौज का तो इज्जत बेइज्जती का रोला ही नहीं है। अभी उन्होंने एक लड़ाई लड़नी है, कौम फौज के साथ खड़ी हो जाएगी। ये देखें ना, अभी एयरफोर्स ने इंडिया को मारा, कौम ने कितना अप्रिशिएट किया एयरफोर्स को। अभी जो हमारी जमीनी अफवाजें जाएं कश्मीर का एक हिस्सा आजाद करवा लें, कौम बड़ी खुश हो जाएगी, शाबाश देगी। लेकिन जो गुंजाइश नहीं निकल रही ना, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं निकल रही।
جو بڑے جرنیل ہے یا قیادت ہے جو پالیسی بنا رہے ہیں بلا وجہ. حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں منع کیا تھا کہ تم نے پالیسی نہیں بنانی, ان کی کھوپڑی میں بات گھستی نہیں ہے. وہ بھائی قائد اعظم نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ آپ لوگوں نے پالیسی نہیں بنانی, یہ ہم نے آپ کو ڈیوٹی نہیں دی, یہ ذمہ داری آپ نے بلا وجہ نہیں اٹھانی. آپ نے آرام سے بیٹھنا ہے اور حکم کا انتظار کرنا ہے. جو آپ کا سویلین حاکم آپ کو حکم دے گا آپ اس کو بجا لائیں گے. بس آپ نے اتنا کام کرنا ہے. آپ نے اپنے دماغ پہ زیادہ زور نہیں دینا, آپ نے بندوق ہاتھ پہ رکھنی ہے صرف. لیکن یہ پالیسیاں بنانا شروع ہو گئے. اب وہ جو پالیسیاں بنانے والے چند جرنیل یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے پبلک میں گنجائش نہیں نکل رہی. اب یہ فوج کو بطور کور استعمال کرتے ہیں. اب یہ جتنے بھی آئے نا جمہورے, یہ سارے کے سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سارے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, وہ ہم تو ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ 100% کھڑے ہیں, یہ ہم فوج کے اوپر حملہ بردار. وہ فوج کے اوپر کس نے حملہ کیا ہے؟ عمران خان تو کہتا ہے ملک بھی میرا فوج بھی میری. میں کل وہ شہباز گل کو سن رہا تھا, اس سے پہلے میں محیط پیرزادہ کو سن رہا تھا, میں صابر شاکر صاحب کو سن رہا تھا. انہی لوگوں سے آپ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے نا, شہزاد اکبر یا باقی لوگوں سے. تو معاملہ یہ ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ٹاپ کے اوپر سارے غلط پالیسیاں بنا رہے ہیں یہ آج سدھر جائیں, ٹھیک ہو جائیں, نیچے آٹومیٹکلی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو جائے گا, ساری کی سارا ادارہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے, اس ادارے کی یہ خوبی ہے یا خرابی ہے جو بھی آپ سمجھیں. جس طرح کا جرنیل آتا ہے نا پورا ادارہ ویسے ہی ہوتا ہے. مشرف آیا تھا نا, انلائٹنڈ ماڈریشن, سارا کا سارا ادارہ ماڈرن ہو گیا تھا. اتنے ماڈرن ہو گئے تھے کہ بس سرے عام ماڈرن ہو گئے تھے. پھر دیکھیں اس کے بعد ضیاء الحق آیا تھا, اس سے پہلے وہ بڑا ریلیجیس ٹچ لے کر آیا تھا, سارا ادارہ نمازوں پہ لگ گیا تھا. تو یہ اوپر سے نیچے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے. یہ جس طرح کا اوپر لا کے بندہ بیٹھ جاتا ہے اسی طرح کا نیچے ماحول بن جاتا ہے. تو یہ اگر اوپر کا قبلہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے تک سارا معاملہ ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا, لیکن معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ ایک ایک بندے کو پکڑ کے تبلیغ نہیں کر سکتے, آپ نے ٹاپ پہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے, باقی سب ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بات مختلف لوگ مختلف انداز میں سمجھاتے رہتے ہیں, لیکن معاملہ کیا ہے, یہ فوج کا کور لے لیتے ہیں. یہ نا فوج کے اوپر چڑھائی, فوج کے ساتھ بدتمیزی. عمران خان کہتا ہے ملک بھی میرا فوج بھی میری. فوج کو تو وہ کہتا کوئی نہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ فوج کا اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال بند کیا جائے. جس کام کے لیے قوم نے یہ فوج پالی ہے اور جس کام کے لیے قوم نے یہ فوج رکھی ہے, فوج کو صرف وہ کام کرنے دیا جائے. بیرکوں میں جانے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے, یا تو میدان جنگ میں یا بیرک میں. یہی فوج کی ڈیوٹی ہے. یا فوج کو اگر کہیں بلایا جائے مدد کے لیے تو ان کو وہ آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے, ان کی وہ آئینی ذمہ داری ہے. لیکن خود سے وہ پالیسیاں بنائیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ سارے جمہورے بیٹھ کے اب جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو دکھایا بھی جا رہا ہے, اور جمہورے بیٹھے ہوئے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, یہ جو ہے فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ہم جناب ساتھ کھڑے ہیں, ادارے ایک جہت. اس طرح کی شکلیں آپ اپنے ساتھ کھڑی کریں گے نا, ادارے کی بھی بدنامی ہو جائے گی اور کام نہیں بنے گا. کیونکہ عمران خان کا جو فالوور ہے نا وہ بہت عجیب قسم کا ہے. میں ابھی جلسے پہ نہیں آیا, لیکن یہ بڑی زبردست بات ایک اوریہ مقبول جان صاحب نے کی, کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے جس طرح انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. معاملہ بھی یہی ہے کہ عمران خان کا دفاع کرنے والوں پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا, سورج غروب نہیں ہوتا ان پہ, جو لوگ عمران خان کا دفاع کرتے ہیں. یہ کہاوت نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ایک طرف دیکھیں انہوں نے پیڈ قسم کے بندے رکھے ہوئے, کسی کے 15 فالوور ہیں, کسی کے 25 فالوور ہیں, بس اتنا ہی ہے. فضل الرحمان صاحب کی تقریر جو ہے وہ گلے پڑی ہوئی ہے سب کے. فضل الرحمان صاحب کے اپنے بھی گلے پڑی ہوئی ہے. ان کے لوگوں نے ان کا بہت ساتھ دیا. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی, ان کے رہنما, ان کے رشتہ دار سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. سب سے زیادہ جو اعتراض ہو رہا ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے ایک جملے پر ہو رہا ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو چلے میں اپنا انالیسس بھی آپ کو دے دیتا ہوں, کیونکہ میں گریز کر رہا تھا اس چیز پہ بات کرنے سے. لیکن کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو تقریر میں ان کا ایک جملہ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے شہیدوں کا خون جو ہے وہ ہم پر احسان نہ چڑھاؤ. پرویز مشرف صاحب کا ایک جملہ تھا کہ بھئی اگر فوج میں آئے ہو تو مرنا مارنا تو چلتا ہی رہتا ہے. تو جب آپ ایک سیکورٹی فورس جوائن کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پہلے دن سے اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ کو گولی چلانی بھی پڑ سکتی ہے, آپ کے اوپر گولی چل بھی سکتی ہے, آپ کو جان لینی بھی پڑ سکتی ہے, اور آپ کی جان جا بھی سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی رسکی جاب ہے جس میں آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے. میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا. یہ بات ہے 2013-14 کی بات ہے. میں سیاچن گیا تھا. وہاں جو میرے ایک پروڈیوسر تھے ان کے ساتھ ایک فوجی میجر تھا, اس کی بحث ہو گئی.
اور بحث اس بات پہ ہوئی کہ جناب یہ جو پہاڑ ہیں پیچھے جو انڈیا کے قبضے میں ہیں ان پہ پاکستان کا قبضہ ہونا چاہیے تھا، تو انڈیا نے آپ سے یہ چھین لیے اور آپ آج تک واپس نہیں لے پائے۔ اس بات کے اوپر وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، تو وہ میجر صاحب بہت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے جذباتی ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پہ جانے دے رہے ہیں، ہم یہاں پہ قربانی دے رہے ہیں اور آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہمارا قبضہ یہاں تک ہونا چاہیے تھا یا اس سے آگے بھی زمین ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، تو آپ اس کا جواب دینے کی بجائے میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ تسلیم کریں نا کہ بہت سارا ایریا جو سیاچن کا پاکستان کا تھا وہ انڈیا لے گیا، کم سے کم یہاں تک تو آپ مان لیں کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے بہت سارا ایریا چلا گیا، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ میجر صاحب نے میری طرف دیکھ کے ایک سوال پوچھا کہ آپ بتائیں عمران صاحب، کوئی 30-40 ہزار کے لیے، 50 ہزار کے لیے کوئی اپنی جان دیتا ہے 40-50 ہزار کی نوکری کے لیے؟ تو میں نے انہیں جو جواب دیا وہی جواب میں یہاں پہ آپ ساروں کو دے دیتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا جی ہم جو آپ کو پیسے دیتے ہیں نا وہ آپ کے وقت کے لیے آپ کو ہم دیتے ہیں، کہ جو آپ سروسز دے رہے ہیں، آپ جو نوکری کر لیں اس کے لیے ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، جیسا ہم ڈاکیے کو دیتے ہیں، جیسا ہم ٹیچر کو دیتے ہیں، جیسا ہم پولیس والے کو دیتے ہیں، جیسا ہم باقی سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے ملازمین کو دیتے ہیں، ایسے ہم آپ کو بھی تنخواہ دیتے ہیں، جیسے باقی اداروں میں تنخواہ ملتی ہے آپ کے ادارے کو بھی تنخواہ ملتی ہے۔ تو اس میں الگ چیز کیا ہے؟ سب کی اپنی اپنی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن آپ بتائیں کہ کوئی اپنی جان دیتا ہے اتنے پیسوں کے لیے؟ تو میں نے کہا دیکھیں، چاہے آپ کے ادارے کا آدمی ہو چاہے کسی بھی ادارے کا آدمی ہو، جو بھی اپنی جان دیتا نا اس کے بدلے میں ہم اسے پیسے نہیں دیتے، اس کے بدلے میں ہم اسے عزت دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم اسے پیار دیتے ہیں، اور یہی ایک قوم دے سکتی ہے اپنے شہید کو۔ تو پھر میجر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے بعد، اور نہ ان کے پاس پوچھنے کے لیے کوئی سوال تھا۔ تو یہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ تنخواہ لے کر کام کرتی ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، فضل الرحمان صاحب کی، انہوں نے غلط بات نہیں کی، لیکن جب یہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو قوم اس کے بدلے میں انہیں پیار کرتی ہے، قوم اس کے بدلے میں ان کا احترام کرتی ہے، اور یہی ایک پیار اور احترام ہے، اور ایک جذبہ یہی ہوتا ہے نا کہ میں اپنی قوم کے لیے جان دے رہا ہوں، میری قوم مجھے یاد رکھے گی، میں ہمیشہ اپنی قوم کی نظروں میں زندہ رہوں گا، میرے خاندان والے میرے پہ فخر کریں گے۔ یہی ایک بات ہوتی ہے نا جو آپ لڑتے ہیں، کوئی بھی لڑائی آپ جب لڑتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے میں اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں۔ ارشد شریف کے دماغ میں بھی یہی تھا نا کہ میں اپنی قوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، آنے والی نسلوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، لوگ مجھے یاد رکھیں گے۔ آج لوگ ارشد شریف کو یاد بھی رکھتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھیں مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کو گلے شکوے یاد رہتے ہیں، قربانیاں لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہی اس وقت پاکستان میں اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اداروں نے قربانیاں دی، پولیس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد دہشت گردی کی لڑائی میں فوج نے بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن سب سے بڑی قربانی جو دی وہ پاکستان کے سویلینز نے دی ہیں، سب سے زیادہ جانیں سویلینز کی گئی ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں، اور وہ سارے بھی اتنے ہی بڑے شہید ہیں جتنے بڑے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہے وہ شہداء ہیں، تو ساروں کا ایک جیسا احترام ہونا چاہیے نا، ہم تو فرق نہیں کرتے، لیکن یہ جو فرق کیا جا رہا ہے اس وقت بلوچستان کی سڑکوں پہ 30 شہداء کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان سے سوتیلوں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرا یہ سوال ہے، کوئی مجھے اس کا جواب دے دے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں دیکھیں، ان کو اگر امن لے کر آنا ہے نا تو جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو چھوڑ کر پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے کر جانا پڑے گا، اور عوامی لشکر بنانے کی بجائے عوام کی بات سننی پڑے گی، عوام کو ان کے حقوق دینے پڑیں گے، پھر آپ دیکھیے گا پاکستان میں آہستہ آہستہ امن آ جائے گا، اور یہ دہشت گرد یہ اکیلے ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ان دہشت گردوں کو سپورٹ اس لیے مل لیتی ہے کیونکہ سیکیورٹی فورسز سے لوگ ناراض ہیں، اور وہ ناراض اس لیے کہ سیکیورٹی فورسز اپنے ہی لوگوں پہ گولی چلا دیتی ہیں۔ کشمیر میں آپ نے یہ دیکھ لیا، ڈی چوک میں آپ نے یہ دیکھ لیا، مریدکے میں آپ نے یہ دیکھ لیا، 9 مئی کو آپ نے یہ دیکھ لیا، تو آپ بار بار یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، تو لوگوں کے اندر اب ریزنٹمنٹ پیدا ہو گئی ہے۔ عمران خان جیل میں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ اس آدمی کو شکست نہیں دے سکتے، آپ کو اس سے بات ہی کرنی پڑے گی۔ جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں انہوں نے ایگزیکٹلی وہ الفاظ بتائے جو عمران خان صاحب نے ان لوگوں سے بولے تھے جیل میں، جب یہ پیشکش لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس کہ آپ کو ہم بنی گالہ میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے، پہلی مرتبہ ہوا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے اس کے بارے میں خبریں آتی رہی ہیں لیکن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے وہ پورا ماحول بتایا جس میں وہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم 5-6 لوگ گئے تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، علی امین گنڈا پور تھے، صاحبزادہ حامد رضا تھے، وہ بھی بیچارے بے گناہ جیل میں قید ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا ایک محب وطن پاکستانی ہے، دیکھیں اس کو جیل میں ڈالا ہوا صرف اس لیے کہ تم عمران خان کی مخالفت کیوں نہیں کرتے، اور وہ بھی سزا کاٹ رہے ہیں بیمار ہونے کے باوجود۔ ان کی کبھی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں، کبھی ان کا علاج نہیں کرواتے، تو ان کے ساتھ سخت زیادتی کی جا رہی ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ساتھ بھی۔ تو عمران خان نے ان لوگوں کو کیا کہا تھا؟
जाते ही इमरान खान ने कहा कि पहले मेरी बात सुनो, मैंने बनी गला नहीं जाना है, मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। मेरे साथ वाले लोग जो एक जुमला लिखकर दे देते हैं, बाहर आ जाते हैं, वो जेल में रहें और मैं जनाबे वाला डील करके तो जाकर उधर बैठ जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। और ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। मैं पहले मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था, कुरान पढ़ता हूं तो पहले एक तर्जुमा, अभी मेरे पास कई तर्जुमे हैं या तफसीरें हैं, मुझे अब सही से वो कहते हैं याद नहीं है, लेकिन 4-5 की उन्होंने बात की थी। वो कहते हैं मैं दुआ करता हूं, पहले नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता था, अब इत्मीनान से नमाज पढ़ता हूं, किताबें पढ़ता हूं, ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। ये जनाब सेनेट के अंदर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस स्टेट ऑफ माइंड में जेल के अंदर। मैं क्योंकि कैदे तन्हाई काट के आया हूं ना 5 महीने, तो मैं आपको बताता हूं जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके दिल में इत्मीनान डाल देता है। फिर आपके ऊपर कोई टॉर्चर करे, कोई बदतमीजी करे, कोई कुछ भी करे तो आपको लगता है ठीक है, जो है ये है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, तो मैं अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेता हूं। ये होता है आपके साथ। इमरान खान साहब वहां पे बैठे हैं, इनको मुसीबत पड़ेगी, यही जाके इमरान खान से बात करेंगे और देख लीजिएगा इनको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वादा भी देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बारे में उन्होंने बयान जारी कर दिया गैर मुतवक्के तौर पर, और उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे अपील करता हूं कुछ दिन और सब्र कर लें, हमें चंद दिन की और मोहलत दे दें। मेरी बिलावल से बात हुई है और बिलावल ने भी कहा, वो कंफ्यूज भी है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो कोशिश भी कर रहे हैं। तो मौलाना के चेहरे पे ना थोड़ी बहुत घबराहट नजर आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मौलाना साहब अब सीज फायर चाहते हैं। और मेरे ख्याल में बिलावल से राब्ता करने की मौलाना की एक वजह यह भी हो सकती है कि मौलाना चाह रहे हों कि मामला किसी जगह पे तय हो जाए, और उसके बाद मौलाना साहब ने यह बताने के लिए कि मेरा बिलावल से राब्ता हो गया है, ये स्टेटमेंट भी उन्होंने चंद मिनट का जारी किया है और इसमें अपील की है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से कि आपने अभी कोई और एक्शन नहीं लेना। लेकिन फजलुर रहमान साहब अभी तक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुलाकात नहीं कर पाए, उन लोगों के बीच में नहीं गए। बहुत सारे रहनुमा वहां